السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ویلکم کرتی ہوں میں آپ کا اپنے اس چینل آؤ قرآن سیکھے تجوید کے ساتھ میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص۔ تو ہم پڑھ لیتے ہیں توس تسمیہ، کیونکہ جب بھی ہم شروع کرتے ہیں قرآن کو تو توس تسمیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، قاف چونکہ حرف مستعلیہ ہے اس کے لیے اسے موٹا پڑھنا ہے، لام ساکن ہے، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، لام خرا زبر لا، ہا پیش ہو، ہوا اللہ، متحرک اللہ کے لام سے پہلے زبر، تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ ساتھ میں اللہ کے لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے تو اسے ہم ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اوکے۔ ہا پیش ہو متحرک نہیں کھینچنا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دن، احدن، وقفاً احد۔ یہ دال جو ہے وہ حرف قلقلہ ہے، ہمارے پاس حرف قلقلہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ہم جب وقف کریں گے تو اس دال کو ہم جو ہے ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دن، احدن کو ہم احد کر دیں گے۔ تو دال چونکہ حرف قلقلہ ہے تو اسے خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ہم اسے خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ وقف کی صورت میں ہو جائے گا احد۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 2۔ حمزہ لام زبر ال، لام خرا زبر لا، ہا صاد پیش حس، صاد زبر صا، میم زبر ما، دال پیش دو، اللہ الصمد، یہ ہو گیا۔ اب وقف کر کے بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر، تو اللہ کے لام کو موٹا، ساتھ میں کھڑی حرکات، تو اسے ایک انگلی کی مقدار اللہ کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کو صاد کے ساتھ ملایا، صاد چونکہ حرف مستعلیہ ہے تو اسے ہر حالت میں پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، اور زبر پیش چونکہ متحرک ہے تو یہاں پہ یہ حرف متحرک ہے تو انہیں نہیں کھینچیں گے، اور یہاں پر بھی نہیں کھینچیں گے، لیکن وقف کی صورت میں دال جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو یہ حرف قلقلہ ہے، اور جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو اسے خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، صمد، صمد، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 3۔ لام میم زبر لم، یا زبر یا، لام دال زیر لد، لم یا لد، متحرک میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد صرف اور صرف با اور میم آئے تو ہی غنہ ہوگا، ورنہ غنہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی متحرک اور دال حرف قلقلہ، لم یلد، ٹھیک ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، لام دال زبر ید، ولم یولد، زبر یعنی متحرک میم ساکن، اس کے بعد یا، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ، یہاں پہ ایک انگلی کھینچیں گے، اور ساتھ میں لد یعنی کہ حرف قلقلہ آلریڈی یہاں پر ساکن ہے تو یہاں پہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَمْ يُولَدْ، یہاں پہ غنہ نہیں، یہاں پہ کھینچ لیا اور دال کو قلقلہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا زبر یا، کاف لام پیش کل۔ جب جزم اور تشدید ساتھ میں آئیں گے تو ہم تشدید والے حرف کو پڑھیں گے اور ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یا زبر یا، کاف لام پیش کل، ولم یکن لہو پڑھتے نا ہم، کہ ولم یکن لہم، یکن تو نہیں پڑھتے نا، تو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، لام پہ زبر نہیں کھینچنا، یہاں پہ الٹا پیش کھڑی حرکات، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ولم یکن لہو، کاف پیش کو، فا واو پیش فو، واو دو زبر ون، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، اور دال دو پیش دن، متحرک، اور یہ واو کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد الف کو چھوڑ دیں گے تو یہ الف آ رہا ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین کا حمزہ اس شکل میں ہو کہ حمزہ اس شکل میں ہو، الف کے اوپر کچھ بھی ہو تو یہ بھی حمزہ کہلاتا ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ احدن کو ہم پڑھیں گے احد، ٹھیک ہے،
دال کو ہم ساکن کر دیں گے۔ تو یہاں پہ ہماری صورت ختم ہو گئی۔ امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ میری صورت پڑھانا کا تلفظ کا جو میں نے طریقہ آپ کو سکھایا پسند آیا ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں، اور میرا چینل آؤ قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔